الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین الملقب طہ و یاسین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ میں نے جو ولادت اور شہادت کے سلسلے میں ہمیں معصومین کی سبان حیات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج آپ کی خدمت میں 5ویں امام کی شہادت کے سلسلے میں آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رسول مقبول کی مشہور و معروف حدیث کہ ہم میں کا پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے اور سب کے سب محمد ہیں۔ لہذا آج معصومین میں دوسرے محمد یعنی محمد ابن علی کے بارے میں بچوں کے اور جوانوں کے اپنے ساتھیوں کے سامنے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام ہیں۔ آپ کے والد امام زین العابدین علیہ السلام 4تھے امام علی بن الحسین اور والدہ فاطمہ بنت حسن بن علی۔ اس طریقے سے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام دادا کی طرف سے اور نانا کی طرف سے دونوں طرف سے جناب فاطمہ زہرا مولا کائنات کی اولاد میں ہے، رسول خدا سے سلسلہ ملتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نجیب الطرفین سید، نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، اور جیسا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس طریقے سے امام حسن امام حسین دونوں کے وارث امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت 57 ہجری 675 عیسوی میں 1 رجب کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر جب 3 سال کی تھی تو سن 60 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ آپ مدینہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ کربلا کے واقعات آپ کے سامنے نمودار ہوئے، اور جو قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ واپس ہوا، اس میں آپ شامل رہے۔ اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی ہے اس وقت معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت تھی۔ 57 ہجری میں سن 60 ہجری میں معاویہ کے بعد میں اس کا بیٹا یزید اس کا وارث حکمراں ہوا۔ 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا، اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید 6 مہینے کے لیے خلیفہ رہا۔ اس کے بعد مروان بن حکم خلیفہ ہوا، اور پھر مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان 66 سے 86 ہجری تک خلیفہ رہا امام کے دور میں، اور 86 ہجری کے بعد 96 ہجری تک ولید بن عبد الملک یہ خلیفہ ہوا، اور اسی کے دور میں 95 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کے والد ماجد 4تھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک نے زہر دے کے شہید کیا، اور 25 محرم 95 ہجری سے امامت کے فرائض امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد ہوئے۔ 96 ہجری میں ولید کے بعد سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ اس کے بعد 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنا، یہ 101 ہجری تک خلیفہ رہا، اور یہی وہ دور تھا جس میں کہ امام کو دین کو پہچاننے میں خاص موقع ملا۔ عمر ابن عبدالعزیز محب اہل بیت تھا، اس نے اپنے دور میں
سن 41 ہجری سے جو مولا کائنات کے اوپر سب و شتم ڈھائے جا رہے تھے، ممبروں کے اوپر تبرہ کی جا رہی تھی، اس کا سلسلہ عمر ابن عبدالعزیز نے بند کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے خمس کو رائج کیا، فدق کو واپس کیا، اور عمر ابن عبدالعزیز کا ہی کارنامہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، جمعے کے خطبے میں پنجتن کے نام شامل کرنے کا شرف بھی اسی کو حاصل ہے۔ اس سے پہلے یہ نام اس میں شامل نہیں ہوتے تھے، اور اب کسی بھی مسلک کا ہو وہ جمعے کے خطبے میں نام شامل رہتے ہیں۔ مولا کائنات سے محبت کرنے والا، اس طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کے دور میں بنی امیہ کا وہ خلیفہ بھی رہا جس نے کہ اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا۔ حالانکہ کم ٹائم ملا، لیکن یہ وہی دور تھا کہ جس میں صحابہ کو الگ کیا گیا، اہل بیت کو الگ کیا گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے جہاں صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ استعمال کیا، وہیں حضرت علی علیہ السلام کے لیے کرم اللہ وجہ لگایا، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے علوم کو ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ 101 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا، اور 105 ہجری میں ہشام بن عبد الملک خلیفہ بنا، جو کہ 125 ہجری تک رہا۔ ہشام بن عبد الملک یہ وہ خلیفہ ہے اس کے بارے میں آپ نے واقعات میں سنا ہے کہ چوتھے امام جب خانہ کعبہ میں حج پہ گئے ہوئے تھے اور اس نے دیکھا کہ ان کے آنے سے بھیڑ چھٹ رہی ہے، تو اس نے تجاوز عارفانہ کے ساتھ پوچھا تھا کہ یہ کون شخص ہے۔ اس وقت فرفدق جیسے شاعر نے کہا تھا کہ یہ وہ ہے جو منی کا وارث ہے، یہ وہ ہے جو کعبے کا وارث ہے، یہ وہ ہے جو مدینہ کا وارث ہے، یہ مکے کا وارث ہے، یہ وہ ہے رسول کا وارث ہے۔ لہذا یہ جبھی سے نفرت کرتا تھا۔ 105 ہجری میں یہ ہشام بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ اس کے دل میں اہل بیت سے بغض اور عداوت بھری ہوئی تھی، اور اسی کے دور میں 114 ہجری یعنی 732 عیسوی میں امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ یہ مختصر سوانحات تھی۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام کے کارنامے جو اسلام کے لیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا لقب باقر العلوم ہے، یعنی آپ نے جو علوم ہیں ان کو ظاہر کر دیا تھا۔ جیسے ایک گیہوں کا دانہ بویا جاتا ہے، اس کے بعد شگاف کے باہر نکلتا ہے، اسے باقر کہتے ہیں۔ ایسے لیے علم جو نیچے چھپا ہوا تھا اس کو ظاہر کیا، اور علم کے دریا بہا دیے جو آج تک ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ امام زین العابدین نے جو دعائیں بتائیں اس کو امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا، اور امام کے ساتھ ساتھ امام زید الشہید نے نقل کیا۔ جو ظہور آل محمد کہلاتا ہے، صوفہ سجادیہ کہلاتا ہے، امام جعفر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے امام محمد باقر کا اور جناب زید الشہید کے دونوں نسخوں کو دیکھا، اور اس کے بعد میں اس کو عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اہل سنت کے جو امام ہیں ان میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ علم ہے، اگر میں امام محمد باقر کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو میں اس درجے پر نہ پہنچ پاتا۔ اس طریقے سے امام نے اپنے علوم کو ظاہر کیا۔ سائنٹسٹ ان کے زمانے میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے، دین کی تبلیغ کی گئی۔ کچھ واقعہ بہت مشہور ہیں، جن میں ایک واقعہ سکے کا ہے کہ جب ولید بن عبد الملک کا دور تھا، روم کا سکہ جاری ہوتا تھا۔ ایک زمانے سے مصر میں سکہ جاری تھا، پورے اسلامی مملکت میں وہ سکہ جاری تھا۔ ولید نے کہا کہ ہمارے پاس وہ سکہ جاری کیا جائے تاکہ ہم اپنا اثر دکھا سکیں۔
جب انہوں نے کوشش کی تو قیصر روم کو خبر ہوئی، اس نے اپنا سفیر بھیجا اور کہا کہ اس سکے کو بند نہ کیا جائے۔ یہ راضی نہیں ہوا، اس نے پھر اصرار کیا، تحائف ڈبل کر کے بھیجے، اور آخر میں اس نے کہا کہ اگر آپ نے ان سکوں کے بارے میں کچھ سوچا تو میں وہ سکہ جاری کر دوں گا جس کے اوپر اسلام کے بارے میں توہین آمیز الفاظ لکھے ہوں گے۔ یہ پریشان ہو گیا، اس نے اس سفیر کو روک لیا اور کہا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ اس کے وزیر نے کہا کہ اس کا حل اگر نکل سکتا ہے تو صرف وہ نکال سکتا ہے جو سارے علوم کو جاننے والا ہے۔ اس نے کہا بلایا جائے۔ امام مدینے میں تھے، مدینے میں پیغام بھیجا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام دمشق کے لیے روانہ ہوئے، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ میں اسلام کے اس عمل کو ترجیح دیتا ہوں یہاں رہنے کی بنسبت، اور آپ گئے۔ پھر آپ نے جانے کے بعد میں کہا کہ تم اپنا سکہ جاری کرو۔ جو سکے 3 چل رہے تھے ان کو جاری کرایا گیا۔ ابھی تک جو سکہ تھا اس کے اوپر یہ لکھا جاتا تھا کہ اللہ کے بیٹے کے نام سے، اس کو بند کر کے یہ لکھا گیا، ایک طرف کلمہ طیب لکھا گیا اور دوسری طرف رسالت کا نام لکھا گیا، یعنی ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا گیا، دوسرے دن محمد رسول اللہ لکھا گیا، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ سن بھی لکھی گئی، اور وہ سکہ جو تھا آج تک اسی حساب سے سلسلے سے سکے چل رہے ہیں۔ دوسری بات امام نے کہا کہ تم ان سکوں کو پورے اسلامی مملکت میں رائج کر دو، ساتھ میں یہ کہو کہ جو اس سکوں کو نہیں چلائے گا اس کو سزا دی جائے گی، دوسرے جو قیصر روم کے سکے کو مانے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ آج سے وہ سکے بند۔ جب یہ پورے مملکت میں لاگو کر دیا گیا تو سفیر کو رہا کیا گیا اور اس کو بھیجا گیا۔ جب قیصر روم کے پاس پہنچا تو اس نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ ضرور اس میں کوئی ان کے پاس ایسا شخص تھا جو تمام علوم کو جاننے والا تھا، ورنہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ یہ میرے عمل کو ختم کر سکتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا احسان تھا اسلامی مملکت پہ، اس خلیفہ پہ، کہ جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ امام نے اس کی مدد کی اس لیے تاکہ اسلام کا نام باقی رہ سکے۔ دوسرا واقعہ یہ کہ جب ہشام مدینے میں آیا اور اس نے دیکھا کہ ان کی منزلت کو، کعبے میں گیا تو دیکھا ان کی منزلت کو، امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ نواز فرما رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ اسلام میں ہماری محبت واجب ہے، جو ہم سے محبت نہیں کرے گا، اہل بیت رسول سے محبت نہیں کرے گا، اس کا مقام جہنم ہے۔ اس نے سنا اور اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن دمشق جانے کے بعد میں اس نے امام کو وہاں بلایا، اور وہاں بلانے کے بعد ذلیل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ پائی۔ کچھ دن اس نے قید خانے میں رکھا اور اس کے بعد قید خانے میں امام نے وعظ شروع کیا، قیدی متاثر ہوئے، وہ خطبات باہر ظاہر ہونے لگے، دمشق میں اور آس پاس لوگوں تک یہ میسج پہنچا کہ رسول کی اولاد کے لوگ قید خانے میں ہیں اور وہ مذہب حقہ کی تشریح کر رہے ہیں۔ یہ پریشان ہو گیا، اس نے رہا کیا۔ اب جب امام واپس چلے دمشق سے مدینہ کے لیے تو راستے میں ایک مقام ایسا پڑا کہ جہاں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب سال میں 1 مرتبہ نکلتا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ درشن دیتا تھا۔ اس کی عمر بہت زیادہ تھی، سفید بھوئیں تھیں، سفید بال تھے، اور 1 مرتبہ نکل کے اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا۔ وہ راہب جب نکلا، اپنے مقام سے باہر آیا، اپنے اس جگہ سے جہاں وہ رہ رہا تھا، اس کے بعد اس نے مجمع پہ نظر کی۔ مجمع تھا لیکن ان کے مجمع کے درمیان امام محمد باقر علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ عالم دین تھا، قابل تھا۔ اس نے جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک شخص عجیب اجنبی سے دکھائی پڑ رہا ہے۔ اس بڑی تعداد میں راہب کی نظر اس کے اوپر پڑی جو عجیب دکھائی پڑ رہا تھا۔ اس نے مخاطب ہو کہا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ امت مرحومہ سے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ میں امت محمدیہ سے ہوں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا تعلق جاہلوں سے نہیں ہے۔
پھر اس نے فرمایا کہ آپ کیا مجھ سے جو اور لوگ جیسے آئے آپ بھی مجھ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ دریافت نہیں کرنا چاہتا۔ پھر چوتھا سوال اس نے کیا کہ اگر آپ نہیں دریافت کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں۔ امام نے فرمایا کہ بے شک آپ چاہیں تو مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ راہب کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اے راہب وہ وقت صبح کی نکلنے سے پہلے کا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے کا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں مریض کو راحت ملتی ہے، یہ اللہ کے خاصم خاص بندوں کا وقت ہوتا ہے، اس میں نیند آتی ہے، اس میں آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جنت میں کھائیں گے پئیں گے لیکن پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، اس کا کوئی آپ کے پاس جواب ہے؟ امام نے فرمایا اس کا یہ ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے، بچے کو غذا پہنچتی، کھاتا پیتا ہے لیکن اسے کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا بے شک آپ صحیح فرماتے ہیں۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، یہ بتائیے کہ جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، ان کو لوگ خوب کھائیں گے پئیں گے لیکن ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ ایک چراغ روشن ہے اس سے ہزاروں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس چراغ سے روشن کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، باقی جو ان کی روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ہی جنت میں اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور سب چیز بڑھتی جائے گی۔ اس نے کہا آپ نے صحیح جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک میرا آخری سوال اور ہے، اس کو آپ بتا دیں گے تو میں پھر آپ کی بتائی بات کے اوپر عمل کروں گا۔ امام نے فرمایا کہ بتائیے۔ راہب نے کہا کہ وہ کون سے دو شخص ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ ان کا انتقال ہوا، لیکن ایک کی عمر 50 سال اور ایک کی عمر 150 سال؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ دو شخص جس کے بارے میں تو جاننا چاہتا ہے جناب عزیز اور جناب عزیر پیغمبر ہیں۔ ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ انتقال ہوا، لیکن جناب عزیر کی عمر جب 30 سال تھی تو اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کس طریقے سے مارے گا اس کے بعد زندہ کرے گا۔ بس اس وقت جناب عزیر کے پاس کھانا بھی تھا، آپ خچر پہ سوار تھے، اسی طریقے سے آپ کو موت واقع ہو گئی۔ 100 سال بعد آپ زندہ ہوئے، آپ کا کھانا بھی تازہ نکلا اور جو خچر جو گدھا تھا وہ بھی زندہ ہو گیا، جو یہ بتاتا ہے کہ اگر گدھا مرے گا تو گدھا ہی بن کے زندہ ہوگا۔ کھانا ہے تو کھانا اسی شکل میں زندہ ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ 20 سال تک دونوں بھائی پھر زندہ رہے۔ اس طریقے سے ایک کی عمر 150 سال ہوئی اور ایک کی عمر 50 سال ہوئی۔ اس نے کہا بے شک آپ ہی اس دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا آدمی ملے، دنیا مجھ سے پوچھتی ہے میں اس سے سوالات پوچھوں، مطمئن کر سکے۔ آپ نے مجھ مطمئن کیا ہے، لہذا میں آپ کے دین کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ اس طریقے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ورد زبان کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد میں جب امام مدینے آئے، یہ واقعات دنیا میں پھیل گئے کہ شام تک کی خبر پہنچی کہ اب نہ صرف امام محمد باقر علیہ السلام کے پیغامات مسلمانوں تک جا رہے ہیں بلکہ نصرانیوں کے راہب تک نے ان کی بات قبول کی ہے، اور جب راہب نے مانا ہے تو راہب کے جو فالوور ہیں وہ بھی عمل کر رہے ہیں، تو اس کو اور ناراضگی بڑھی۔ اور اس وقت اس نے ابراہیم بن ولید جو گورنر تھا مدینہ کا، اس کو حکم جاری کیا گیا کہ اب اگر امام محمد باقر علیہ السلام اسی طریقے سے تبلیغ کرتے رہے تو ہماری حکومت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے شہید کر دیا جائے۔ ہاں عزاداران امام 7 ذی الحج 114 ہجری 57 سال کی عمر، اس عمر میں
جتنی عمر امام حسین علیہ السلام کو ملی تھی اتنی عمر ہمارے اس 5ویں امام کو ملی ہے۔ اپنے نانا کی سیرت کی عمر کا عمل کرتے ہوئے وہ تیغ کے ذریعے شہید ہوئے، یہ زہر کے ذریعے ہوئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے نانا امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، دادا امام حسین کو تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا، لہذا امام حسن کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے زہر دیا گیا۔ اور زہر جب پھیلا تو آپ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میرا بلاوا آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، اب یہ امامت کے کارنامے تمہیں انجام دینا ہے۔ اس طریقے سے 7 ذی الحجہ کو 114 ہجری میں سوموار کا دن تھا، امام اس دان فانی سے چلے گئے۔ میں کہوں گا کہ یا امام، مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت ہوئی، جو خاندان بنی ہاشم کے لوگ تھے سب جمع ہوئے، سب نے ماتم کیا، آپ کی میت نکلی، دفن کیا گیا۔ جنت البقیع میں آج بھی آپ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ آج آپ کی قبر کے اوپر چھت نہیں ہے، آپ کی چھت کو اجاڑ دیا گیا ہے، قبر کو اجاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، جنت البقیع میں جانے پابندی ہے، مگر اے امام آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے تجہیز و تدفین کی، نماز جنازہ پڑھائی۔ ذرا آپ کربلا میں آ کے دیکھیے کہ وہ کربلا جہاں آپ موجود تھے، آپ کے دادا امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، نہ کوئی نماز جماعت ہوئی میت کی، نہ کوئی تدفین ہوئی، آپ کے دادا شہید ہوئے، آپ کے بابا موجود تھے، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں غیب سے ایک آواز آ رہی تھی آپ کی دادی کی، ارے میرا حسین جسے میں نے 3 دن کا تک یہاں دیکھا، چکی پیس پیس کے پالا تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں امام محمد باقر آپ کے لوگ اکٹھا ہوئے، روئے، لیکن ذرا کربلا میں دیکھیے کہ جب سکینہ رونا چاہتی تھی، شمر بھیت لے کے آگے بڑھتا تھا اور کہتا تھا، تعزیانہ مارتا تھا کہ رونے نہیں دیں گے، جناب زینب کو نہیں رونے دیا گیا، جناب ام کلثوم کو رونے نہیں دیا گیا۔ آج ہم آپ کا غم منا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے دادا امام حسین کا غم بھی منا رہے ہیں، اور ایام عزا قریب آ رہا ہے۔ یا امام ہم آپ کے توسل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ایام عزا جس طریقے سے گزشتہ سالوں میں ہوتا رہا ہے ویسی ادا ہو سکے، ہم آپ کی دادی کو آپ کے لال امام حسین کا پرسہ دے سکیں، مجلسیں برپا کر سکیں، جلوس کر سکیں، اور اس طریقے سے جو حق ادا کرنے کا ہے وہ کر سکیں جیسے ہم کرتے آئے ہیں، اور ہم کہہ سکیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اصلی عزادار ہیں، چاہنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں اس مجلس کے توسل سے، اس تقریر کے توسل سے، امام محمد باقر علیہ السلام کے توسل سے، 4 منصور کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اس کرونا وائرس کی بیماری سے نجات دلا، ہمیں صحت یابی عطا فرما، اپنی عافیت میں رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے، جو ہمارے تہوار آ رہے ہیں خاص طریقے سے ایام عزا کا ہم اس طریقے سے حق ادا کر سکیں۔ اللہم صلی